اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام درشان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت کا منصب سنبھالنے والی شخصیت ہیں اور عظیم فتوحات اور بے شمار اولیات کے جو بانی ہیں وہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت عظیم المرتبت صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں شامل، اور اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کو خاص تعلق اور نسبت حاصل ہے اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی دوسری۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو سیرت نگاروں نے جو ہے قلم بند کیا ہے اور محفوظ کیا ہے، اور بطور خاص آپ کی قبول اسلام کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت تک کا جو وقت ہے اور آپ کے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو آپ کی زندگی کی وہ کامیابیاں ہیں، ان سب کو فتوحات کو سیرت نگاروں نے بہت اچھے انداز میں مورخین نے ترتیب دیا ہے، اور اس کو وہ آج بھی کتابوں کی زینت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ مستشرقین نے بھی آپ کی صلاحیتوں کو بطور حکمران، آپ کی حکمت عملی کو اور آپ کے اقدامات کو، آپ کے فیصلوں کو سراہا ہے، اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا، اور آپ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی فتوحات کا ہمیں احاطہ نظر آتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ARYQ-TV نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج سے اسلام اور نوجوان اس کا ذیلی موضوع ہے، اور بنیادی جو موضوع ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں ہم روزانہ ایک عالم دین کو مدعو کریں گے جو سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالیں گے، اور ملک و ملت کے نوجوان یہاں موجود ہوں گے جن کے ذہنوں میں جو سوالات موجود ہوں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے۔ بہت اچھا پروگرام ہے، مشاہیر اسلام کے حوالے سے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے، چونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر جو زبان آپ دیکھ رہے ہیں، جو کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ جو مستند علماء حضرات بیان فرمائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور تاریخ اسلام کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں یقیناً آپ کی، میری اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور میرے بائیں جانب ملک و ملت کے نوجوان موجود ہیں، بڑے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، مجھے نہیں بتاتے، لیکن وہ کہتے ہیں جب علماء حضرات بیان فرمائیں گے تو اس سے ہم جو سوال کشید کریں گے وہ ضرور شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا، اور آغاز جیسا کہ کیا جا چکا ہے، اور میں گزارش کروں گا علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے کہ وہ سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا رئیس بھائی، بہت خوبصورت پروگرام اسلام اور نوجوان، اور پھر شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخصیت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جسے خاص اللہ سے دعاؤں میں مانگیں، یعنی حضور کی نگاہ نبوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں پوشیدہ جو جوہر ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت سے یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کی طرف آ گئے اور ایمان کی نعمت انہیں میسر آ گئی تو اس کے بعد جو خدمت اسلام عمر نے کرنی ہے نا، وہ پھر جو ان کا خاصہ ہونے والا ہے، پھر رہتی دنیا تک عمر کا نام ہوگا۔ کیا بات ہے، رہتی دنیا تک ان کی خدمات سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم الشان صحابی کی جو سیرت ہے، یعنی زمانے جاہلیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مناصب آپ کو اس وقت ملے ہوئے تھے اس میں ایک سفارت ایک بڑا شعبہ تھا، اور سفیر اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر بھی ہر کسی کو سفیر نہیں بنایا جاتا تھا۔ سفارت کاری اپنی قوم کی طرف سے اپنی قوم کا مسئلہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بیان کرنا، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، پھر بولنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، اپنا مدعا پیش کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی اپنی قوم کے سفیر تھے،
اور مختلف ریاستوں میں جا کر مختلف بادشاہوں کے پاس جا کر اہل عرب کا جو مدعا تھا وہ بیان کیا کرتے تھے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس خطے کے ان چند افراد میں سے تھے جنہیں زمانے جاہلیت کے اندر بھی لکھنا آتا تھا. یعنی ہر کسی کے پاس رائٹنگ اسکلز نہیں تھی, تو آپ وہ تھے جن کے پاس بولنے کی صلاحیت بھی تھی, آپ وہ تھے جن کے پاس لکھنے کی صلاحیت بھی تھی, اور آپ ایک ایسے مشہور پہلوان تھے کہ آپ کے پاس لڑنے کی صلاحیت بھی. یعنی اس وقت ایک شخصیت میں جو صلاحیتیں ہونی چاہیے تھیں, تمام تر صلاحیتوں کا مجموعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کے لیے دعا کی, اور حضور کی دعا کی برکت سے جب اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے, قبول اسلام کے بعد جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں, ہمیں تو حرم کے اندر جا کر عبادت کرنی چاہیے, علی الاعلان عبادت کرنی چاہیے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو ایسے صحابہ ہیں جن کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو بڑی تقویت میسر آئی, اور انہوں نے باقاعدہ علی الاعلان جو ہے وہ عبادت کی ہے حرم کے اندر جا کر. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ کی ہجرت کا واقعہ, تو اس کے اندر بھی آپ بڑے ممتاز نظر آتے ہیں کہ باقی سب حکمت کے ساتھ پوشیدہ وقت میں یا رات میں ہجرت کر رہے ہیں, مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمانگ دہل ہجرت کر رہے ہیں, سب کے سامنے علی الاعلان ہجرت کر رہے ہیں کہ بھئی میں ہجرت کر رہا ہوں, کوئی ہے روکنے والا تو روک کر دکھائے. ہجرت کرنے کے بعد مدینے آتے ہیں تو وہاں جو آپ کا دور گزرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو غزوات کا زمانہ گزرا وہ اپنی جگہ. پھر جو سیاسی بصیرت آپ کی ہے, یعنی مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدے کیے ہیں, جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر اقوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ معاہدے کیے, صلح کی ہے, ان سب میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شراکت ایک طرح سے نظر آتی ہے. اچھا, ایک چیز اور جو سمجھنے کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی عظمت, جتنی فضیلت اور اہمیت ہے, اس کا بنیادی سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا ہے. بے شک. یعنی تمام تر فضیلتوں کا یا عظمتوں کا جو مرکز ہے نا, جو سبب ہے, اصل سبب وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا. حضور نے دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی, ایک عمرو بن حشام کے لیے, دوسرا عمر بن خطاب کے لیے. عمر بن حشام جو کہ زمانے بھر میں معروف ہے ابو جہل کے نام سے, اور عمر بن خطاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر فاروق جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, اور پھر وہ خلفائے راشدین میں بھی شمار ہوئے, بدری صحابہ میں شمار ہوئے, عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے. اور عمرو بن حشام وہ ابو جہل بھی ٹھہرا اور اس امت کا فرعون بھی ٹھہرا. تو گو کہ مال اس کے پاس زیادہ تھا, دولت اس کے پاس زیادہ تھی, روب و دبدبہ اس کا زیادہ تھا, لیکن چونکہ اسلام قبول نہیں کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر نہیں آیا, اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں. لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے, حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آسمان ہدایت کا تارا بنایا ہے. اور صحابہ کرام کی جو عظمت ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ جی ہمیں اس وقت پتہ چلی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں نا وہ چنیدہ ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اللہ پاک نے پچھلی جو کتابیں انبیاء پر نازل فرمائیں, سابقہ آسمانی کتب, اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ذکر کہیں نہ کہیں, ان کی نشانیاں بیان فرمائیں. جیسے قرآن مجید کی سورہ فتح ہے 26واں سپارہ, اس کی سب سے آخری آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار, اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم, مگر آپس میں بہت رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ انہیں دیکھیں گے کبھی حالت رکوع میں نظر آئیں گے, کبھی سجدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدوں کا جو نور ہے ان کی پیشانیوں میں چمکتا ہے. سبحان اللہ. ان کی پیشانی سے ان کے سجدوں کی چمک ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد مصطفیٰ کی جو صحابہ کی جو شان ہے وہ صرف قرآن کے اندر بیان نہیں ہوئی, بلکہ ان کی شان اللہ نے تورات کے اندر بھی بیان فرمائی اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ابھی وہ صحابی بنے نہیں ہیں, ابھی حضور بھی تشریف لے کر نہیں آئے, ابھی یہ ایمان بھی لے کر نہیں ہے حضور پر, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں گے وہ کتنے آفتاب و مہتاب کی طرح روشن کردار کے مالک ہوں گے. ابھی وہ صحابی نہیں بنے تو اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے. جب وہ صحابی بن گئے تو کتنی شان کے مالک ہوں گے, کتنی عظمت ہوگی. اب تو صحابی ہو گئے, اور جو حالت ایمان میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی حالت ایمان میں، اور پھر اس کے بعد حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے. اب وہ قیامت تک کے لیے صحابی ہیں. بے شک. اب انہیں اس منصب سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، انہیں کوئی زائل نہیں کر سکتا. تو ذرا سوچیں کہ جو ابھی صحابی نہیں بنے تھے، اللہ انجیل میں ان کی شان بیان کرے، اللہ تورات میں ان کی شان بیان کرے، پھر جب وہ صحابی ہو گئے اور قیامت تک کے لیے صحبت سے سرفراز ہو گئے، تو اب اگر کوئی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ یہ وہ عظمت کے مینارے ہیں کہ اگر کوئی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرے گا، اس کا اپنا مرتبہ تو گر سکتا ہے، مگر صحابہ جس منصب پر فائز ہیں اس منصب سے کوئی انہیں گرا نہیں سکتا ہے. چونکہ ان کی عظمتوں کی جو بلندی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے بڑے قرآن مجید میں بڑی اہمیت بھی بیان کی. پھر ان کی جو خدمات ہیں اللہ نے خود قرآن کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے، اور دیگر لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی اگر ایمان اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہے نا، یہ ایمان کو کوئی پیمانہ ہے، ایمان کو کوئی معیار ہے. چونکہ ایمان تو جذبے کا نام ہے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس کو کسی چیز میں ڈال کر ناپا جا سکے. کبھی 1 گلاس یا 1 لیٹر یا 1 پاؤ تو ایمان تو ناپا نہیں جا سکتا. ایمان تو جذبے کا نام ہے. تو کہا اگر ایمان کو ناپنا ہے، ایمان کی جذبے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا ہے، اور ایمان کی صلاحیت کو اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا جذبہ قابل قبول ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ. ایمان کا جذبہ اس لیول کا ہونا چاہیے جس طرح کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. تو یہ ساری نسبتیں سیدنا عمر فاروق کی ساری شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور آپ کی نسبت کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے روشن گوشے جو ہے بہت اچھے انداز میں علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بیان فرما رہے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں نوجوانوں کی جانب. ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں آج کے بیان اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کون سوال کریں گے؟ جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد شاہزیب جاوید ہے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور ادب بھی ایمان کا تقاضا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. اچھا سوال ہے. جی جی واہ. سوال اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے نا، دین اسلام، یہ قیامت تک کے لیے ہے. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے تھے، اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے، ایک عرصے تک ان کی امت اس تعلیم پہ عمل پیرا ہوتی، پھر اس میں خرابیاں آ جاتی تھیں. اب جب وہ خرابیاں آتی تھیں تو پھر اللہ پاک ایک نئے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرماتا. وہ نئے نبی تشریف لے کر آتے، پھر وہ لوگوں کی ہدایت و اصلاح کی بات کرتے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ آیا. لیکن ہمارے پیارے نبی چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن حضور کا دین قیامت تک کے لیے ہے. بے شک. اب یہ دین آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس دین کے سب سے پہلے داعی بحیثیت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر امت میں جو سب سے پہلی جماعت اس دین کی داعی بنی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کیا کہنا. یعنی ہم تک آج 1450 سال تقریباً گزر گئے، ہم تک جو قرآن پہنچا صحابہ کرام نے لیا، ان کے بعد تسلسل سے نسل در نسل چلتا ہوا ہمارے پاس قرآن موجود ہے. رسول اللہ کی حدیث کیسے آئی کہ صحابہ نے بڑی توجہ سے سنی، دیکھا، حفظ کیا، اور پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کیا. اب وہ پہلی کڑی جس نے رسول اللہ سے دین لیا تھا نا، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اگر اس دین کی پہلی کڑی کو ہی نکال دیا جائے تو بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ غیر معتبر ہو جائے گا. یعنی قرآن ہم تک پہنچا میں اعتبار کس وجہ سے ہے کہ یہ رسول اللہ سے صحابہ نے لیا، اور صحابہ نے من و عن بعد والی امت تک پہنچایا. اسی طرح حدیث صحابہ نے لی اور بعد میں آنے والی امت تک. آج پورے دین کا جو مدار ہے وہ صحابہ کرام کی ذات مبارکہ ہے. اگر ان سے محبت نہ ہو اور ان کا ادب نہ ہو تو دین کی جو عمارت ہے اس کو نقصان پہنچے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا آمینو کما آمن الناس، اے لوگوں اس طرح ایمان لے کر آؤ جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کر آئے. وہ جذبہ چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم اے اللہ کے نبی کے صحابی ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، انہیں ہدایت کا رستہ مل جائے گا. اسی طرح حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم
فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ، اب اگر ان کی عزت نہ ہو، ان کا ادب نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو، تو ہدایت کا یہ رستہ آپ کے لیے طے کرنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ آپ یہ سمجھے ناممکن ہو جائے گا۔ اچھا جناب، دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں، کون کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ میرا نام افضل حسین ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا کوئی عبادت اور ریاضت کے ذریعے بھی صحابیت کا درجہ پا سکتا ہے، اور کیا کوئی ولی درجے میں صحابی کے برابر ہو سکتا واہ ہے؟ واہ، اللہ کیا اکبر بات ہے، کبیرہ۔ اچھا سوال ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابیت کا درجہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملتا، یعنی کوئی بھی صحابی اگر صحابی بنا ہے تو وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی زیارت کی وجہ سے بنا ہے۔ بہت عمدہ۔ واہ حضور واہ جانے دو واہ، عالم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھنا، یہ سب سے بنیادی شرط ہے صحابی ہونے کی۔ اب کوئی شخص قیامت تک اس منصب پر اس لیے فائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری والی زیارت نہیں کر سکتا۔ خواب میں تو سب کریں گے زیارت، ویسے زیارت نصیب ہو جائے گی، لیکن وہ والی شرط مفقود ہے۔ اس لیے صحابی ہونے کے لیے عبادت ضروری نہیں ہے، صحابی ہونے کے لیے رسول اللہ کی زیارت۔ واہ واہ، لیکن وہ رسول اللہ کی زیارت کر کر اتنے رنگ جاتے تھے، پھر عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بھرپور طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، سجدوں میں کمی نہیں، رکوع میں کمی نہیں، تلاوت قرآن میں کمی نہیں۔ تو چونکہ بنیادی شرط یہ ہے، اس لیے اس امت میں کوئی شخص کتنی ہی عبادت اور ریاضت کر کر ولایت کے منصب پر تو فائز ہو سکتا ہے، مگر صحابیت کے منصب پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی ولی کسی صحابی رسول کی برابری تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے ولی ہیں، کبھی کسی ولی نے صحابی کی ہمسری کا دعویٰ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے مقام مرتبہ تو بہت دور کی بات، ان کے قدموں کی خاک تو کیا، ان کی سواری کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم۔ واہ بات۔ تو کوئی بھی ولی کسی صحابی کے منصب پر ہرگز فائز یا ان کے مرتبے کو نہ اس سے بڑھتر ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا کیا، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، جی بسم اللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام سید محمد صفان ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کئی خصوصیات کے مالک ہیں۔ سب سے پہلی تو جیسے ہم نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ آپ کے لیے دعا کی ہے، حضور چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اس لیے ان کا ایک لقب ہے مراد رسول۔ مراد رسول یعنی رسول اللہ نے جن کو چاہا کہ یہ مسلمان، چاہتے تو سب کو ہیں لیکن خاص طور پر دعا کی آپ کے لیے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ نے خاص طور پر آپ کے اندر جو وصف عطا فرمایا نا، وہ انتظامی امور کا تھا، نظم، مینجمنٹ، بہت شاندار قسم کی۔ آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کے مزاج میں مینجمنٹ شامل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں کے اندر آپ کو اسی طرح شامل فرمایا۔ پھر حضور کی طرف سے دی جانے والی اگر عظمتوں اور فضیلتوں کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں ان کی زندگی میں ہی قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان عمر حق کے ساتھ اور حق عمر کے ساتھ۔ پھر آپ کا بڑا مشہور لقب ہے فاروق، فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو بڑا مشہور واقع رونما ہوا جس کی وجہ سے آپ کو باقاعدہ لقب عطا ہوا فاروق کا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ مزاج قرآن کے جو ہے وہ شناسہ تھے، شریعت کا مزاج جانتے تھے، رسول اللہ کا مزاج جانتے تھے۔ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دین کا کوئی معاملہ ہوتا اور آپ اس کے پہ کوئی رائے اور کوئی مشورہ پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو چونکہ وہ مزاج آشنا تھے شریعت کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل فرما دیا کرتا۔ تو یہ بھی آپ کی شان ہے جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اسی چینل پر اسی وقت روزانہ۔ صحابہ جو ہے امت کے لیے مثال ہیں، اور صحابہ کے لیے جو مثال ہیں وہ خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہے۔ صحابی ہو عمر جیسا، خلیفہ ہو عمر جیسا، صحابی ہو عمر جیسا،
خلیفہ ہو عمر جیسا، جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا، جہاں پہ حکمرانی کا طریقہ ہو عمر جیسا، ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ غلبہ ہو، ہمیشہ عالم اسلام کا دنیا پہ غلبہ ہو، حکومت کا اگر لوگو سلیقہ ہو عمر جیسا، حکومت کا اگر لوگو سلیقہ ہو عمر جیسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا، زمانہ اب نہ دیکھے گا کوئی بھی حکمراں ایسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا، جو عادل ہو عمر جیسا، جو سچا ہو عمر جیسا، فقط باتوں سے حق عشق نبی کا ہو ادا کیسے، فقط باتوں سے حق عشق نبی کا ہو ادا کیسے، نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا، نبی سے پیار ہو جائے تو جذبہ ہو عمر جیسا۔ آج پوری دنیا جو ہے سلام پیش کر رہی ہے عظیم ترین صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ ARYQ-TV بھی اپنے انداز میں سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر کے آپ تک اس عظیم صحابی رسول کی خدمات اور شخصیت کے خوبصورت پہلو پہنچا رہا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور ملک و ملت کے نوجوانوں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سے مزید انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی، مزید پروگرامز میں ہم زحمت دیں گے آپ لوگوں کو تاکہ آپ کے سوالات علماء حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔